حیض کی حالت میں مباشرت کرنا کیسا ہے؟ اگر حیض کی حالت میں مباشرت کر لی جائے تو اس سے کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی مباشرت اگر پچھلے راستے سے کی جائے یا پھر پیچھے کے راستے مباشرت کرنا کیسا ہے اور اس کے کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، میں ہوں جمال حسن، یورپ کی غلاظت اور اسلام کی نفاست سیریز کی چوڑ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنی بیوی سے مجامت آدمی پاکی کی حالت میں کر سکتا ہے، ماہواری کے دنوں میں اس سے خاص زن و شوئی تعلق قائم کرنا منع ہے۔ قرآن حکیم میں اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، لوگ آپ سے حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ گندگی ہے تو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے پاس نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تو جب وہ خوب صاف ستھری ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقہ سے آؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ بڑھ کر توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور بڑھ کر صفائی ستھرائی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورت مہینے میں کچھ دن حیض یعنی مینسز سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیماری گندگی قرار دے کر اس عرصے میں مردوں کو عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ حیض کی مدت کے تعین میں ائمہ اسلام کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، اسی کے قائل امام شافعی بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ جہاں تک حیض کی کم سے کم مدت کا سوال ہے تو امام مالک کے نزدیک اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ عورت کو ایک بار بھی خون آ جائے تو اسے حیض مان لیتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک یہ مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن قرار دیتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی کتنی ہوتی ہے اور کم سے کم حیض کی مدت کتنی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان مختلف مسالک کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت سے کم وقفہ کی صورت میں، اسی طرح حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کے خاتمہ کے بعد کا زمانہ حیض نہیں بلکہ استخاصہ ہوگا، جس میں مرد عورت سے دوسرے طریقوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ اس سے خاص زن و شوئی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے۔ مطلب حیض یعنی مینسز کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے خاص جنسی تعلق یعنی جسے مباشرت و مجامت کہتے ہیں کے علاوہ ہر طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جنسی تسکین حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ کھا پی سکتا ہے اور ایک بستر پر لیٹ سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں دوستو، بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے حالت حیض میں مباشرت کے علاوہ مختلف صورتوں سے جنسی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے، لیکن انہی روایتوں میں حضرت عائشہ کی صراحت ہے، تم میں سے کس کو اپنی جنسی خواہش پر ویسا قابو نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنسی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جو کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا تقویٰ کا پہلو رکھتی ہے کہ اگر آپ کی عورت حالت حیض میں موجود ہے تو اسے اس کام کی طرف راغب نہ کریں۔ مطلب مین جو ایک جنسی عمل ہے اس کی طرف راغب نہ کیا جائے، اس وقت کوشش کی جائے کہ تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے طریقوں سے اس سے جنسی تسکین حاصل کر لی جائے، لیکن مباشرت اور مجامت نہ کی جائے۔ یہی زیادہ تر جو ہے یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اس کی روشنی میں آیت کریمہ میں اعتزال کا لفظ بہت بامانی ہے۔ اعتزال کے معنی الگ تھلگ اور بالکل دور رہنے کے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حالت حیض میں شوہر کے لیے اپنی بیوی سے صرف مباشرت ہی منع نہیں ہے بلکہ جسمانی طور پر ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے دور اور الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ حالت حیض میں مرد اپنی عورت کے ساتھ کھا پی سکتا ہے اور مجامت کے علاوہ اس کے ساتھ ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی صراحت کر دی ہے۔ ارشاد ہوا، نکاح کے محصل یعنی کہ مباشرت کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ رازدار شریعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا گیا، مرد کے لیے اپنی عورت سے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو کس قدر کی اجازت ہے؟ جواب ملا، اس کے لیے سب کچھ حلال ہے سوائے اس کی شرمگاہ کے۔ مطلب کہ جو جنسی عمل ہے، مباشرت ہے، اس کے علاوہ ہر طرح سے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس بات کا خیال رہے کہ جدید جنسیات میں بھی بچے کی پیدائش کے 6 ہفتوں یعنی کہ 42 روز تک مباشرت سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
اس لیے کہ اس سے کم مدت میں بچے دانی کی حمل سے پہلے کی حالت جو ہے بحال نہیں ہو پاتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی جو مباشرت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا ہے، بشرطے کہ خون کا آنا بند ہو گیا ہے اور کوئی زخم ہو تو مندمل ہو چکا ہو۔ مزید پیدائش کے بعد کے نازک ایام میں عورت کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنے کو بہت ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ زیر بحث آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بیوی سے مباشرت سے ہر حال میں اس کے آگے کے راستے سے ہی کی جا سکتی ہے۔ عورت کو حیض کا خون آگے کے راستے سے آتا ہے، جس کو قرآن نے بیماری اور نجاست قرار دے کر اس عرصہ میں اس کے پاس آنے سے منع کیا ہے۔ آگے جب یہ فرمایا کہ اس نجاست سے پاکی کے بعد عورت جب نہا دھو کر خوب پاک صاف ہو جائے تو اس کے پاس اسی راستے سے آؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب آگے کے راستے سے ہی، تو اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی ہے کہ حیض کی عارضی رکاوٹ کی وجہ سے جس راستے سے آنے سے منع کیا گیا تھا، اسی رکاوٹ کے رفع ہو جانے کے بعد پھر آدمی اسی راستے، یعنی پہلے والا جو راستہ بتایا گیا ہے، آگے والا راستہ، اسی راستے سے ہی آ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی سے آدمی مباشرت ہر حال میں آگے کے راستے سے ہی کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی سے آدمی مباشرت ہر حال میں آگے کے راستے سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر پیچھے کے راستے یعنی دبر میں اس فعل کی کوئی گنجائش ہوتی تو حیض کے دوران سے عورت سے دور رہنے کا جو حکم ہے بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا، مطلب کہ عورت کو چونکہ جو یہ حیض ہے آگے کے راستے سے آتا ہے، اگر کوئی گنجائش ہوتی تو اس وقت مرد کو یہ الاؤ کر دیا جاتا کہ وہ مباشرت عورت سے پیچھے کے راستے کر سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اس اشارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول دیا ہے۔ مختلف اور متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کے پاس پیچھے کے راستے سے آنے سے منع فرمایا ہے اور اس سلسلے میں سخت ترین وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ابن ماجہ، ترمذی، سنن دارمی کی روایت ہے، خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، عورتوں کے پاس ان کے پیچھے حصے میں نہ آؤ۔ ابن ماجہ کی دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو اپنی عورت سے اس کے پیچھے کے راستے سے مجامت کرے گا۔ اور ہاں دوستو، اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کے پاس پیچھے کے راستے میں آئے گا۔ یورپ کی غلاظت اور اسلام کی نفاست سیریز کی یہ قسط نمبر تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں موجود ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔